بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا جس کو عنوان تھا چند فطری اور عقلی سوالات۔ ان کے اندر جو سوالات تھے وہ ہم نے پڑھے اور پھر اسلام کی روح سے ان کا بالکل مختصر اور جامع جواب دیا گیا کہ انسان کی یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہ جو سوال کیا گیا تھا کہ سورج، چاند، اس کے متعلق اسلام نے جواب دیا کہ جس طرح انسان کے اوپر فنائیت ہے اسی طرح اس سورج، چاند، زمین، آسمان، ان تمام چیزوں پر بھی فنائیت ہے، انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے مادہ پرست، ان کا نقطہ نظر اور اس کا علمی جائزہ۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات ان کی یہ ہے کہ انسان کی زندگی بس یہی ہے، موت کے بعد اس کے اوپر فنائیت ہے، ختم ہو جانا ہے، جس کے بعد نہ حیات کا معنی ہوتا ہے زندگی، نہ شعور، نہ احساس، یعنی موت کے بعد اس کو کسی چیز کا کوئی شعور نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، بس موت کے بعد اس کے اوپر فنائیت ہی فنائیت ہے، اس کے اوپر اختتام ہی اختتام ہے۔ اب اس کے بعد اس کا کوئی دوبارہ دنیا کے اندر واپس آنے والا یا کوئی ایسا دوبارہ پیدا ہونے والا چکر ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنے اندر احساس کیوں پیدا کیا کہ زندگی بس یہی ہے، موت کے بعد فنائیت ہے؟ قرآن پاک کی ایک دو آیات سے استدلال کیا، آپ کی کتاب پر وہ آیات موجود ہیں۔ ان نے کہا ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین۔ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں ہمیں صرف پہلی مرتبہ ہی مرنا ہے، موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جانا، ہم نے صرف پہلی ہی مرتبہ مرنا ہے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جانا۔ اور ایک اور مقام پر کہتے ہیں وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہماری زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہیں پر ہم نے مرنا اور جینا ہے، اور ہمیں کوئی چیز نہیں مارتی مگر زمانہ مار دیتا ہے۔ تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے صرف اس دنیا کے اندر ہی مرنا ہے، پھر ختم ہو جانا ہے، فنائیت آ جانی، اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اچھا، یہ انہوں نے اپنے اندر یہ چیز یہ کہاں سے لی، کہاں سے پیدا کی؟ اصل میں انہوں نے اپنے حواس اس کے اوپر اعتماد کر لیا، حواس کے اوپر انہوں نے اپنی رائے قائم کر لی، کیونکہ انہوں نے موت کے بعد والی کیفیت جو تھی نا اس کو محسوس نہیں کیا۔ جب اس کو محسوس نہیں کیا تو اب اس کے اوپر اپنا انہوں نے دار و مدار بنا لیا کہ جب موت کے بعد والی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ہم کسی کو دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی بندہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر واپس آتا ہے، تو بس انہوں نے اسی بات پر یہ اپنا نظریہ قائم کر لیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بس یہی دنیا ہی کی زندگی ہے۔ اسی نظام کو انہوں نے اپنا نظریہ مان لیا۔ اب اگر ہم ان سے سوال کریں بھائی آپ کو مرنے کے بعد کے حالات کا علم نہیں، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا یا نہیں ہونا، آپ کو علم نہیں ہے۔ کیوں علم نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو کوئی بندہ دوبارہ زندہ ہو کر ملتا نہیں، نظر نہیں آتا، واپس نہیں آتا، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آپ کے کان نہیں سن سکتے،
تو یہ آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ جو موت کے بعد والے حالات کو دیکھ سکیں، آپ کے پاس وہ کان نہیں ہیں جو وہاں کی آواز کو سن سکیں، آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ یہ معلوم کر سکیں کہ ادھر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونا ہے۔ تو صرف ایک محض اپنے حواس پر کہ آپ کسی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہے، آپ کسی کے حالات کو سن نہیں رہے، تو اسی پر آپ نے اپنا یہ نظریہ بنا لیا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا، دوبارہ واپس نہیں آنا، بس یہی دنیا کی زندگی، یہی فنائیت کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، دوبارہ نئی زندگی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ آپ کا نظریہ بالکل غلط ہے، اور اسلام کے عقائد و نظریات کے بھی یہ خلاف ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا آگے اسلام کی روح سے بھی جواب دیا جائے گا کہ اسلام کی روح سے یہ کیسے غلط ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، اسی کے اندر رہنا ہے، جتنا کچھ رہنا ہے، جتنا یہاں پر آپ نے رہنا، جتنا کچھ یہاں پر آپ نے کرنا ہے، یہاں پر یہی ہے، اس کے بعد فنائیت ہے، ختم ہے، تو پھر انسان کے جو رہنے کی کیفیت ہے وہ مختلف ہو جانی ہے۔ اس کا ہماری زندگی کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑنا ہے، ہمارے اخلاق اس سے بڑے متاثر ہونے ہیں۔ کیوں؟ اگر مجھے یہ احساس دلا دیا جائے کہ آپ یہاں پر رہیں، یہاں پر آپ جو مرضی کریں، آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں، آپ سے کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے، تو پھر میرے رہنے کا طریقہ کار الگ ہوگا۔ اور اگر مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اس کا میں نے جواب دینا ہے، تو پھر میرے رہنے کا، میرے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، یہ میرا طریقہ کیا ہوگا؟ الگ ہوگا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں ہے، کوئی اور دوسرا بندہ موجود نہیں ہے، لیکن کیمرہ اوپر لگا ہوا ہے، اور آپ کو یہ علم ہے کہ کیمرے کے اندر سے مجھے ہر وقت نوٹ کیا جا رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، میری حرکات و سکنات ان کے سامنے ہیں، تو پھر آپ کے کام کرنے کا طریقہ کیسا ہوگا؟ اور اگر کیمرہ بھی نہ ہو، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی آپ کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے والا نہ ہو، تو آپ کے کام کرنے کا طریقہ کیسا ہوگا؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ دونوں صورتوں کے اندر انسان کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہو جائے گا۔ کیونکہ جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور جب یہ احساس ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر اس کا نظریہ کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ کتاب کے اندر بھی اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال موجود ہے کہ ایک شخص وہ سفر کرتا ہے، اس کا سفر لاہور سے کراچی تک ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میرا بس یہی سفر ہے، اس کے بعد میں اس ملک کے قانون سے نکل جاؤں گا، میرے اوپر کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی۔ جب اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی تو وہ اپنا اس سفر، یہ جو لاہور سے کراچی تک کا سفر کر رہا ہے، اس کا سفر وہ چند دن کا جو جتنے وقت کا وہ جو سفر ہوگا وہ گزارے گا۔ اور اگر اس کے اندر احساس ہو، یا ایک دوسرا بندہ ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا یہ جو سفر ہے یہ بالکل چند گھنٹوں کا سفر ہے، اصل سفر وہ آپ کا بعد کا سفر ہے، اور اسی سفر کا انحصار اسی سفر پر ہے، یہ آپ لاہور سے کراچی تک کے جو سفر کریں گے، اس کے اندر جو کچھ بھی آپ کریں گے اسی سفر پر، اس سفر کا انحصار اس سفر پر ہے۔
آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ ایسے کیوں کرتے آئے ہیں، تو وہ انسان یہ لاہور سے کراچی والا جو سفر ہے یہ بڑے محتاط انداز کے اندر گزارے گا، کیونکہ میں نے آگے ان کا جواب دینا ہے۔ تو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہے، اسلام یہی کہتے ہیں کہ صرف موت کے بعد فنائیت نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ہے، دوبارہ نئی زندگی ملنی ہے۔ جبکہ مادہ پرست لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ موت کے بعد انسان کے اوپر فنائیت ہے، موت کے بعد انسان کے لیے دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہی مان لیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو پھر تو وہ لوگ جو مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مشکل حالات بھی آتے رہتے ہیں، ان کے اوپر تو بڑی مایوسی طاری ہو جائے گی، وہ تو بڑی ہمت جو ان کے اندر ہے وہ اس کو ہار جائیں گے، کیونکہ ان کے جو کام، ان کے جو اعمال ہیں، ان کا نتیجہ وہ دنیا کے اندر ان کو محسوس نہیں ہوگا، تو وہ تو اپنا دل توڑ بیٹھیں گے، ان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا، ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہوگا، پھر تو دنیا کے اندر شر ہی شر ہوگا اور خیر کو تو دبا دیا جائے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ انسان جو ہے یہ اس کے لیے صرف چند دن کی زندگی ہے، یہاں پر یہ عیش و عشرت کے ساتھ رہے، عیش و عشرت کے ساتھ رہے، تو پھر اس کے اوپر جو کیفیت، خوشی کی کیفیت کے اندر وہ جناب لطف اٹھائے گا، پھر وہ لطف اٹھاتے اٹھاتے اس حد تک پہنچ جائے گا وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جائے گا۔ کوئی بھی اس کو تھوڑا سا کم، اپنے سے کمزور بندہ ملے گا تو اس کو جناب وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گا، اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے اس کو کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم یہی نظریہ رکھیں کہ موت کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہونا، موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جرائم، ظلم، زیادتی اس کا اضافہ ہوگا، اور نیکی، رحم دلی اس کا بالکل یہاں سے صفایا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انسان کو یہ جو مادہ پرست لوگوں نے نظریہ دیا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، موت کے بعد فنائیت، اس کے بعد کوئی حیات نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی احساس نہیں، تو یہ ان کا نظریہ انتہائی غلط ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پورے معاشرہ اسی اعتقاد اور ذہنیت پر قائم ہو تو اخلاقی تصورات بھی بدل جائیں گے، انسان کے اخلاق جو ہیں وہ بالکل خراب ہو کر رہ جائیں گے، ہر بندہ دوسرے پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر بندہ دوسرے کو تکلیف دیتا ہوا، تکلیف کے اندر اس کو ڈالتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس لیے ان اعتقاد کو اپنے ذہن سے رخصت کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز آتی ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارے پاس ضمیر ہے، جیسے کہ میں نے سبق کے اندر آپ کو سنایا تھا، بتایا تھا کہ انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے یہ اس کو تنبیہ کرتا رہتا ہے، اور انسان کا ضمیر اس کے لیے سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، وہ اس کو توجہ دلاتا رہتا ہے کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، غلط ہے۔ اگر ہم ضمیر کو کہیں کہ ضمیر کے بے اطمینانی یہ بدی ہے، ضمیر کا لان تان کرنا یہ اس کے لیے سزا کافی ہے، اور انسان کے ضمیر کا مطمئن ہونا یہ اس کی نیکی ہے، تو پھر بھی اس کے اندر بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ جہاں پر انسان کو مادی فائدے حاصل ہوتے ہیں وہاں پر
انسان اپنے ضمیر کی جو ملامت ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو کسی نیکی کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے کہ صرف ضمیر کا مطمئن ہو جانا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ضمیر کی حقیقت پر غور کریں تو معلوم ہوگا اس کا کام اخلاقی تصورات پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ جو اخلاقی تصورات ایک خاص قسم کی تعلیم و تربیت سے انسان کے ذہن میں پختہ ہو جاتے ہیں، انہی کی تائید کا نام ضمیر ہے۔ ضمیر آپ کا تب آپ کو دے گا کہ جب آپ اس کو نیوٹرل پر رکھیں گے، بالکل اس کو برابر رکھیں گے۔ اور اگر آپ کا ضمیر پہلے ہی ظلم و ستم پر اڑا ہوا ہو، آپ کی بچپن سے تربیت ہی ظلم و ستم پر ہو، پھر آپ کے ضمیر نے آپ کو کیا ملامت کرنی ہے؟ اگر آپ کا ضمیر نیکی پر ہے تو آپ برا کام کریں گے تو وہ آپ کو ملامت کرے گا، اور اگر ہر وقت آپ برائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بچپن سے یہ آپ کی عادت بن گئی ہے، تو پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرے گا۔ بہرحال انسان کا ضمیر اسی وقت اس کو ملامت کر سکتا ہے جب اس کے اخلاقی تصورات وہ کیا ہیں، پہلے سے درست ہوں، اس کی تعلیم و تربیت کا اس کے اوپر اثر ہو۔ اگر اس کی تعلیم و تربیت نے اس کے ذہن کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے، بالکل اس کے عقائد و نظریات کو بدل کر رکھ دیا ہے، پھر اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت نہیں کرے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے فنائیت نہیں ہے۔ جس طرح مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ حیات اور اس کے بعد کوئی شعور نہیں، کوئی احساس نہیں، یہ ان کا نظریہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، جتنا یہاں پر رہ لیا، جتنا یہاں پر اس نے کھا لیا، عیش کر لی، تو پھر اس سے انسانوں کی مشکلات اور اس کی کیفیت میں ہمیں بڑی مشکل نظر آئے گی، ان کے حالات بڑے مختلف نظر آئیں گے۔ اور اگر معاشرے کو اسی اعتقاد پر، اسی ذہنیت پر قائم کر دیا تو اخلاقی تصورات بدل جائیں گے، پھر آپ کو صرف ظلم و ستم ہی نظر آئے گا۔ اور اگر آپ اپنی ضمیر کو مطمئن یا اپنے ضمیر کی بے اطمینانی پاتے ہیں، اسی کو نیکی اور بری سمجھ لیتے ہیں، تو اس سے بھی بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام سوالات کا پھر آگے ہم جواب بھی دیں گے۔ کچھ جوابات تو یہاں پر ہو گئے، کچھ پچھلے لیکچر میں ہو گئے تھے، باقی انشاءاللہ ان کا جواب اسلام کی روح سے دیا جائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، مرنے کے بعد کیا حالات کیا ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے آنے والے جو لیکچر ہوں گے ان کے اندر پڑھیں گے۔